ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ القاریہ کا مختصر سے ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ آپ کیا جانو، آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا معلوم یہ عظیم حادثہ ہے کیا؟ عظیم حادثہ سے مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے۔ یہ قرآن شریف کا انداز بیان ہے، اسلوب بیان، جامع کلام ہے یہ، اس لیے بیان کرنے کا انداز بھی منفرد ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ الحاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحاقہ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ، حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ حق ہونے والی ہے کیا؟ حق ہونے والی سے مراد، حق ہو جانے والی سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قیامت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریہ، ایک عظیم حادثہ، بڑی بھاری آفت۔ جیسے کہ عرب لوگ کہتے تھے قرأتہم القاریہ، فلانی قبیلے کے اوپر، فلانی قوم کے اوپر آفت آتی رہتی تھی، آفت آئی۔ یا قرآن مجید میں ایک جگہ پہ سورۃ الرعد میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِيَةٌ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آفت آتی رہی، عظیم حادثے ہوتے رہے۔ تو القاریہ قرہ سے نکلا ہے۔ قرہ کے معنی کسی چیز کو کسی چیز پر زور سے مارنے کے بعد جو آواز نکلتی ہے اس سے قرہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر بیان کر رہا ہے۔ تو جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن لوگوں کی حالت ایسی ہوگی، یوم یکون الناس، لوگ اس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھونکے ہوئے اون کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ یعنی جب دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گھبراہٹ کے مارے کہ لوگ منتشر ہو جائیں گے، بھاگے پھریں گے، منتشر ہو جائیں گے گھبراہٹ کے مارے، جیسے روشنی پر آنے والے پروانے منتشر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پہاڑ جو ہے، زمین کی جب کشش ختم ہوگی یہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے زمین سے، اور یہ ہوا میں اون کی طرح، دھونکی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اور یہ پہاڑ، یہ چیزیں آپس میں جب ٹکرائے گی تو اس ٹکرانے کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے، اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ القاریہ، قرہ، جو آواز نکلتی ہے اس کو کہا ہے القاریہ۔ اس دن زبردست آواز نکلے گی، درہم برہم ہو جائے گا، لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت جب برپا ہوگی تو دوبارہ ہمیں زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونی ہے، حساب و کتاب کے لیے۔ 50 سال، 60 سال، 80 سال، 10 سال کی عمر جب ہم اس دنیا میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنی کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، تو اللہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ان کا ٹھکانہ عیش و آرام کی زندگی ہوگی،
یعنی جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اصل میں لفظ یہاں پہ امہ ہاویہ آیا ہے. ہم عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں، یعنی ان کا ماں ہاویہ ہوگا. ہاویہ ہوئی سے نکلا ہے. ہوئی کا معنی ہے اونچی جگہ سے گرنے کے. اونچی جگہ سے کوئی چیز گرنے کو ہم ہوئی کہتے ہیں. اور ہاویہ کوئی چیز اونچی جگہ سے گر کے گہری کھائی میں جا گرے. گہرے گڑھے میں کوئی چیز جا کے گرے اسے کہتے ہیں ہاویہ. تو اللہ تعالیٰ امہ ہاویہ، جس طرح ایک بچے کا ٹھکانہ ماں کا گود ہوتا ہے، ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اسی طرح اہل جہنم کے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے امہ ہاویہ کہا گیا ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا پتا یہ ہاویہ کیا چیز ہے. یہ ہاویہ ایک خالی کھائی نہیں ہے بلکہ نار حامیہ. اس میں بھڑکتے ہوئے آگ ہوں گے، شعلے زن ہوں گے. تو یہ کھائی جو ہے، یہ گڑھا جو ہے، اہل جہنم جو اوپر سے پھینکے جائیں گے اس گڑھے میں